لله نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت پاک جناب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ افضل التحیت واکمل الثناء کے بعد، حضرت قبلہ قاری صاحب اور ان کے رفقاء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب فرمائے. جو موضوع میرے سپرد کیا گیا ہے وہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، مسئلہ رفع الیدین. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا اور یدین کا معنی ہے ہاتھ. تو رفع الیدین سے مراد ہے نماز میں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانا. رفع الیدین اس کے بارے میں چند باتیں جاننا ضروری ہے. پہلے نمبر پر اس میں ہمارا موقف کیا ہے اور ائمہ اربعہ کا اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور کے غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یہ سمجھیں گے. اس کے بعد بات آگے چلے گی. رفع الیدین کے بارے میں ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو رفع الیدین ہے اس کے علاوہ پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع الیدین مسنون نہیں ہے، اور کسی بھی جگہ پر رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ خلاف سنت ہے. جبکہ امام شافعی اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات ثلاثہ، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت، یعنی یہ جو تین مقامات ہیں، رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد اور جو تیسری رکعت ہے، اس میں جب آدمی اٹھ کر کھڑا ہو تو اس وقت
یہ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ ان ائمہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ کوئی فرض واجب کا نہیں ہے، سنت اور خلاف سنت ہونے کا ہے۔ اور اتنا ہلکا اختلاف ہے کہ بعض کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر گئے، تو وہاں پر جا کر آپ نے جب نماز پڑھی تو آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے رفع الیدین جو ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ رفع الیدین نماز کے اندر کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے شرم آئی کہ وہاں پر میں اپنی تحقیق پر عمل کروں۔ یعنی یہ اس قسم کا ایک فروعی مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے، لیکن جو ہمارے موجودہ دور کے غیر مقلدین ہیں وہ اس مسئلے میں بڑی تشدید کرتے ہیں، اور عام جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب اپنی تقریریں کرتے ہیں یا جب اپنے آواز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کے اندر اتنا ضروری ہے کہ اگر رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور جو چیز نماز کے لیے اتنی ضروری ہو کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ نماز کا رکن ہوتا ہے۔ یعنی کوئی چیز جو اتنی ضروری ہو کہ جس کے بغیر شے کا وجود ہی نہ ہو تو وہ شے کا رکن ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ فرض ہوتا ہے شے کے اندر۔ تو اب ان کا جو دعویٰ بنتا ہے وہ فرضیت کا بنتا ہے یا پھر رکنیت کا دعویٰ بنتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ یہ نماز کے اندر فرض ہے، جو عام ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرض کو ثابت کرنے کے لیے جو اصول شرع ہیں ان کے اندر یہ بات طے ہے کہ دلیل قطعی چاہیے۔ کون سی دلیل چاہیے؟ دلیل قطعی۔ دلیل قطعی کیا ہوتی ہے کہ جو قطعی جو ثبوت بھی ہو اور قطعی جو دلالہ بھی ہو۔ قطعی ثبوت کا معنی کیا ہے کہ جس کا ثبوت قطعی ہو، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت ہو یا پھر حدیث متواتر۔ یہ قطعی ثبوت ہو گیا، اور قطعی دلالت سے مراد یہ ہے کہ ایسی محکم حدیث ہو یا پھر ایسی محکم آیت ہو کہ جس کے اندر کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، ایک ہی معنی اور مفہوم جو ہے وہ بیان کرے۔ ایسی قطعی جو ثبوت اور قطعی دلالہ جو دلیل ہوتی ہے وہ دلیل جو ہے وہ فرضیت کے لیے ضروری ہوتی ہے، کسی چیز کو فرض ثابت کرنے کے لیے۔ تو اگر دعویٰ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز جو ہے اس کے لیے رفع الیدین جو ہے یہ ضروری ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ یا تو قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ پیش کریں یا پھر کوئی حدیث متواتر پیش کریں، اور جو محکم ہو جس کے اندر کوئی دوسرا احتمال موجود نہ ہو، تب ان کا یہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کی جو عام گفتگو ہے اس کی بات میں نہیں کی۔ اور جو ان کے محققین ہیں ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی ساری زندگی کا عمل ہے۔ آپ کی ذرا بولتے جائے میرے ساتھ، یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ آخری نماز تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اور کتنی جگہ پر کیا ہے؟ یہ 3 جگہ پر کیا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور پھر جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر قیام کے وقت۔ یہ 3 جگہیں جو ہیں ان جگہ پر مقامات ثلاثہ، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، مقامات ثلاثہ 3 جگہوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آخری نماز تک یہ عمل کیا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ نماز کے اندر ضروری ہے۔ جو سیانے ہیں نا وہ جو سیانے غیر مقلدین ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ یہ سنت ہے، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے جی کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔
تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، یعنی ان کے دعوے کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رفع الیدین ضروری ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رفع الیدین جو ہے یہ مقامات ثلاثہ پر ہے۔ کتنی جگہ پر ہے؟ مقامات ثلاثہ پر۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کی آخری نماز تک سرکار نے یہ رفع الیدین کیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے غیر مقلدین کا۔ جبکہ اس کے برخلاف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ابتدا کے اندر آپ رفع الیدین فرماتے تھے۔ اگر ذخیرہ حدیث پر غور کیا جائے تو ذخیرہ احادیث کے اندر تین قسم کی حدیثیں ملتی ہیں صحیح الاسناد۔ پہلی وہ احادیث کے جن کے اندر الفاظ آتے ہیں عند کل خفض و رفع، یعنی ہر نشست و برخاست کے وقت، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، پھر سجدوں کے درمیان میں بھی، پھر دوسری رکعت میں اٹھتے وقت بھی، اس طرح ہر جو نشست و برخاست ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی احادیث کے اندر بات آئی ہے، یہ ایک قسم کی احادیث ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ احادیث ہیں کہ جن کے اندر مقامات ثلاثہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے وہ فرمایا ہے، لیکن تین جگہ پر فرمایا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور پھر تیسری رکعت میں اٹھتے وقت۔ یہ تین جگہیں جو ہیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے۔ اور تیسری قسم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع الیدین نہیں فرمایا، پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے نا یہ ابتداءً ہر نشست و برخاست کے موقع پر کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر نسخ ہوا اور مقامات ثلاثہ پر رہ گیا، پھر اس کے بعد نسخ ہوا تو پوری نماز کے اندر سے اس کو ختم کر دیا گیا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت یہ رفع الیدین جو ہے یہ کیا جاتا تھا۔ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ اختلاف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ رفع الیدین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا کرتے تھے، لیکن یہ بعد میں منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ رفع الیدین کرنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب ان کا جو دعویٰ ہے غیر مقلدین کا جی کہ یہ تین مقامات پر ہے، اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں ہے، اور حدیثیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جی کہ فلاں حدیث کے اندر آیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تین مقام پر رفع الیدین کیا، فلاں کے اندر آیا، فلاں کے اندر آیا، فلاں کے اندر آیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو حدیثوں کے اندر یہ بھی تو آیا ہے کہ حضور ہر نشست و برخاست کے وقت یا رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، تو ہر نشست و برخاست کے وقت تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب آتا ہے جی کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح وہ منسوخ ہو چکا ہے اسی طرح یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر وہ منسوخ ہے تو یہ بھی منسوخ ہے، اور اگر اس کو تم منسوخ نہیں مانتے تو پھر وہ بھی منسوخ نہیں ہوا، ہر نشست و برخاست کے موقع پر تم رفع الیدین کیا کرو۔ تو یہ ایک تمہید تھی جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ رہ گئی دلائل کی بات، تو دلائل میں پہلے نمبر پر میں وقت انتہائی مختصر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ہے، سورۃ المؤمنون کی 18ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب یہ خشوع جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ بھی ہے اور ظاہر کے ساتھ بھی ہے۔ دل کے اندر یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر عجز اور انکسار جو ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ
حاضر کرے، اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر قسم کی حرکت اور ہر قسم کی جو خلاف ادب چیز ہے یا خلاف جو خشوع چیز ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھے، اپنے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر خشوع جو ہے اس کو طاری کرے۔ یہ دو چیزیں خشوع کے اندر آتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر جو تنویر الاقباس من تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو علامہ امام مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تشریحات ہیں، قرآن پاک کی جو تفسیرات ہیں، ان کو آپ نے جمع کیا ہے۔ اس کے اندر آپ خاشعون کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس کا معنی کیا ہے؟ المخبتون المتواضعون، کہ خاشعون کا معنی کیا ہے کہ جو انتہائی تواضع کرنے والے ہیں نماز کے اندر اور انکسار کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ الذین لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، کہ جو اپنی نماز کے اندر نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بلکہ اپنی توجہ جو ہے وہ نماز کے اندر رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، کہ وہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، جو نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ خشوع کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس سے ہمارے موقف کو تأکید ملتی ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین جو ہے نا یہ خلاف خشوع ہے، کیونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جب منسوخ ہو چکا ہے تو اب یہ خلاف خشوع ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کے خشوع کے اندر فرق آئے گا، لہٰذا یہ رفع الیدین جو ہے یہ نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی، اور یہ حنفی موقف جو ہے نا یہ اس کی وجوہ ترجیح میں سے ایک ترجیح کی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ موجود ہے جس سے رفع الیدین کی جو نسخ ہے اس کا مسنون نہ ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پاس اگر آپ کہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ جو ہے وہ پیش کر دیں تو قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی، ایک آیہ کریمہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی۔ اب رہ گئی احادیث کی بات، تو احادیث کے اندر آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حدیث جو ہے نا یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث قولی اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی۔ حدیث قولی کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم قول فرمائیں، یعنی اپنی بات کے ساتھ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فعل جو ہے نا اس کے اندر بیان کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اگر یہ حدیث قولی اور حدیث فعلی، الحمدللہ ہم احناف کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث قولی بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث فعلی بھی اس مسئلے کے اندر موجود ہے۔ جبکہ غیر مقلدین حضرات سے اگر آپ کہنا جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا پورے ذخیرہ احادیث کے اندر ایک حدیث کوئی ایسی بتائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رفع الیدین کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، تو صبح قیامت شروع ہو جائے گی، لیکن ایک بھی حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے رفع الیدین سے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے،
یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی سند کے اوپر کوئی جرح نہیں۔ اگر کوئی جرح کرے نا تو وہ پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں چخ مارنا، تو وہ چخ مارنے والی بات ہی ہوگی، اس کے اوپر کوئی جرح موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ میرے سامنے اس وقت سنن نسائی شریف ہے، اس میں سے پڑھنے لگا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے حجرہ مبارک سے مسجد میں تشریف لائے، ہمارے درمیان آپ تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی ہم صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر ہم رفع الیدین کر رہے تھے، رافعوا ایدینا، ہم اٹھا رہے تھے اپنے ہاتھ، فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے ہیں، کأنہا اذناب الخیل الشمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، اس طرح یہ اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر حرکت دے رہے ہیں۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو اس کے اندر تین جملے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ہر جملہ جو ہے وہ مستقل طور پر ممانت کے لیے ہے۔ ان میں سے پہلا فقرہ جو حضور نے فرمایا ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اگر حضور اتنا بھی فرما دیتے، آگے والے جملے نہ فرما دیتے، تب بھی ممانت ثابت ہو جاتی، لیکن حضور نے پھر آگے اس کی تائید فرمائی، فرمایا کأنہا اذناب الخیل الشمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں جو حرکت کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ممانت ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تاکید پر پھر تاکید فرمائی، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو یہ تین جملے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمائے، اور تینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین جو ہے اس کی ممانت جو ہے وہ حضور نے فرمائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا قول مبارک، حضور نے اپنی زبان مبارک سے اس کی ممانت فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس حدیثیں ہیں نا تو کوئی ایک قولی حدیث پیش کر دو کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ رفع الیدین کیا کرو، تین جگہ پر کیا کرو رفع الیدین، کہیں حضور نے ایک مرتبہ ہی اپنی زندگی مبارک کے اندر فرمایا ہو، لیکن پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کیا کرو۔ جتنا وہ ضروری کہتے ہیں جی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو حضور فرماتے ہیں نا کہ رفع الیدین کرو، لیکن حضور نے کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی۔ جہاں بھی حضور نے فرمایا تو یہی فرمایا ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع الیدین نہ کرو۔ تو یہ ہم احناف کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے، یہ تھا لیکن منسوخ ہو چکا ہے، اب نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے میں نے پڑھ کر آپ کی گوش گزار کی۔ یہ حدیث پاک جو ہے، اس حدیث پاک کی سند کے اوپر تو کوئی جرح نہیں، لیکن سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جو غیر مقلدین ہے نا، وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ نماز کے اندر رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث نماز کے اندر رفع الیدین کرنے سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث تو سلام کے وقت اشارہ کیا جاتا تھا،
جب وہ صحابہ کرام سلام پھیرتے تھے نا تو السلام علیکم کہتے تو دائیں طرف اشارہ کرتے، اور جب بائیں طرف السلام علیکم کہتے تو بائیں طرف اشارہ کرتے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یہ سلام کا اشارہ ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سلام کے اشارے سے روکنے کے لیے ہے، نماز کے اندر جو مقامات ثلاثہ پر رفع الیدین اس سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی کیا دیتے ہیں؟ اس کی دلیل پہلے نمبر پر تو یہ دیتے ہیں جی کہ یہ امام نسائی جو ہے نا، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، اس باب کو عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہاتھ کے ساتھ سلام کرنے کا باب۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو امام نسائی نے بھی باب قائم کیا تو اس کے اندر باب جو ہے اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے جی کہ یہ نماز کے اندر سلام سے روکنے کے لیے حدیث پاک آئی ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ سلام کے وقت جو اشارہ ہوتا تھا اس سے روکنے کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے جب باب قائم کیا تو وہاں پر بھی یہی اس قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جی کہ یہ رفع الیدین سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے اندر جو سلام کے وقت اشارہ کیا جاتا تھا نا اس اشارے سے روکنے کے لیے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ تو اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو یہ جو ائمہ ہیں، امام مسلم ہیں، امام نسائی جو ہیں، یہ تو کیا ہے؟ مقلد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مقلد ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے، سنت ہے۔ تو انہوں نے اپنے موقف کے مطابق یہاں اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیان کی، اس تعبیر کی حقیقت بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے موقف کے مطابق یہاں پر ایک تعبیر بیان کی تھی کہ یہ نماز کے اندر جو سلام کے وقت اشارہ ہوتا تھا نا اس اشارے سے روکنے کے لیے حدیث پاک آئی ہے۔ تو امام مسلم کا قول یا امام نسائی کا جو قول ہے وہ رسول اللہ کا فرمان تو نہیں ہے، وہ حضور کا فرمان تو نہیں ہے۔ تم تو اپنے مسئلے ثابت کرتے ہو حدیث پاک سے، تو حدیث پاک کے اندر کہا ہے کہ یہ نماز میں اشارے جو سلام کے وقت اشارہ تھا اس سے روکنے کے لیے ہے۔ یہ تو امام مسلم کا قول ہے، یہ امام نسائی کا قول ہے۔ تو امام مسلم کا قول جو ہے یہ بھی حدیث نہیں، جب سرکار کی حدیث آ گئی تو امام مسلم کا قول جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ حجت نہیں۔ اسی طرح امام نسائی نے جو باب قائم کیا، جب سرکار کی حدیث پاک آ گئی تو امام نسائی کا اپنا قول اس کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ باقی رہ گئی کہ یہ حدیث پاک جو ہے اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی حدیث پاک جو ہے نا وہ اسی باب کے اندر آگے ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث پاک کے اندر نماز کے اندر سلام کے وقت اشارے سے روکا گیا ہے نا، تو وہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بھی سلام کے وقت اشارہ کرنے سے روکنے کے لیے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ میں ذرا وہ حدیث پاک بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ یہ اسی حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، اور ہم نے اب اپنے ہاتھ کے ساتھ سلام کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ سلام کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بالو ہؤلاء، کہ ان کو کیا ہو گیا، یسلمون بایدیہم، کہ یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ یعنی جب السلام علیکم کہا تو سلام کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، پھر دوسری طرف السلام علیکم جب کہا تو پھر بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا۔ کأنها اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ شدید گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اما یکفی احدہم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ تم اپنی رانوں پر رکھو، اور اپنی رانوں پر ہی رکھ کر تم کہو السلام علیکم السلام علیکم۔
دائیں طرف بھی السلام علیکم کہو اور بائیں طرف بھی السلام علیکم کہو۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس حدیث پاک کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے حدیث پاک میں نے بیان کی نا، تو وہاں پر بھی نماز کے اندر جو سلام کے وقت جو اشارہ کرتے تھے، اس اشارے سے روکنے کے لیے وہ حدیث پاک ہے۔ یہ نماز کے اندر جو رفع الیدین مقامات ثلاثہ پر اس سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان دونوں حدیثوں کے راوی حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، تو اس کا معنی تو یہ تو نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے۔ اگر ایک صحابی جو ہے وہ دو واقعات بیان کر رہا ہے، تو راوی کے ایک ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے؟ یہ اصل میں دونوں الگ الگ واقعے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سرکار اپنے حجرہ مبارک سے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضور کی اقتداء کے اندر۔ اب اگر واقعہ ایک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور اپنے حجرہ مبارکہ سے بھی تشریف لا رہے ہیں؟ اگر واقعہ ایک ہو تو پھر دونوں واقعات جو ہیں ان کے اندر یا تو یہ ہونا چاہیے کہ سرکار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، یا پھر یہ ہونا چاہیے جی کہ ہم حضور کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن دونوں کے اندر الگ الگ ہے کہ حضور جو رفع الیدین سے روکنے والی حدیث ہے اس کے اندر آیا جی کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو سرکار حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور اس حدیث پاک کے اندر جو سلام کے وقت اشارے سے روکنے کے لیے ہے، اس میں ہے کہ ہم حضور کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تب یہ حدیث پاک جو ہے یہ وارد ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ جو رفع الیدین سے روکنے والی حدیث ہے نا، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رافعین اٹھا رہے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فی الصلاۃ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ جو سلام ہے نا یہ نماز کے اندر کا حصہ نہیں ہے، تو نماز سے نکلنے کے لیے ایک فعل ہے کہ جب السلام علیکم کہیں گے ایک طرف اور دوسری جانب، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نماز سے باہر نکل گئے ہیں، تو یہ نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر ہے، یہ نماز سے نکلنے کے لیے ایک فعل ہے۔ اور سرکار اس حدیث پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی اور بات تھی، یہاں پر بات کوئی اور ہو رہی ہے، دونوں واقعات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ وہاں پر رفع الیدین کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پر سلام کے وقت اشارہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ جو سلام کے وقت اشارہ ہے نا، اس کے اندر رفع الیدین کہاں ہوتا ہے؟ رفع الیدین کا معنی تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین اپنے ہاتھ بلانا، اٹھانا، ان کو بلند کرنا۔ اور جو سلام کے لیے اشارہ ہوتا تھا وہ اس کے اندر وہ اشارہ تھا، اس کے اندر رفع الیدین نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو رفع الیدین والی حدیث ہے اس کے اندر مسلم کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی رفع الیدین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور جو سلام کے وقت اشارے سے روکنے والی حدیث پاک ہے اس کے اندر اس حدیث پاک کے اندر آیا کہ یسلمون بایدیہم، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رفع الیدین کر رہے ہیں بلکہ فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کر رہے ہیں۔ اور جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر ہے کہ تؤمون، کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو۔ تو اب اشارہ کہاں اور رفع الیدین کہاں؟
تو یہ کھلم کھلا جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو، جی کہ یہ حضرت جابر بن سمورہ کی حدیث پاک ہے، تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ اصل میں دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ایک ہیں۔ یہ اصل میں نماز میں جو سلام کے وقت اشارہ کیا جاتا تھا اسے روکنے کے لیے ہے، تو یہ ہزار لوگوں کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ راوی ایک ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دونوں واقعات الگ الگ ہیں، دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ رفع الیدین سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا، اور اشارے سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ یہ بہت بڑا دھوکہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جب سند کے اوپر بات نہیں چلتی تو اب اس طرح جو ہے وہ بات چلائی جاتی ہے۔ ایک تو جی کہ امام مسلم نے یہ باب قائم کیا ہے کہ یہ سلام کے وقت اشارے سے روکنے کے لیے، امام نسائی نے یہ باب قائم کیا ہے۔ بھائی امام نسائی جو ہیں یا امام مسلم کا جو قول ہے وہ رسول اللہ کا فرمان تو نہیں ہے، وہ تو ان کا قول ہے۔ تم کوئی حدیث پیش کرو، اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا ہو جی کہ رفع الیدین کرو، تو یہ حدیث پاک تمہارے پاس ہے نہیں، تو امام مسلم کا قول لے آتے ہو یا امام نسائی کا قول لے آتے ہو، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث قولی احناف کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے، اور غیر مقلدین کے پاس رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث قولی نہیں ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ سماعت فرمائیں کہ یہ اصول کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر حدیث قولی اور حدیث فعلی جو ہے ان کا آپس میں تضاد ہو رہا، کہ حضور نے ایک کام کرنے سے منع فرمایا لیکن سرکار نے خود وہ کام کیا، یعنی ایک سرکار کا قول ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یوں نہ کرو، اور ایک حدیث پاک کے اندر آ گیا سرکار کا فعل کہ سرکار نے کیا ہے۔ اب جب دونوں حدیثیں جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہوں بظاہر، تو وہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، فعل پر عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ فعل سرکار کی خصوصیت بھی تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور عذر بھی تو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سرکار نے وہ کام کیا ہو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جو زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرو، اگر ان کے درمیان بظاہر جو ہے وہ تضاد ہو۔ تو یہ حدیث قولی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو احناف ہیں، احناف کے قول کو جو ہے اس کے ساتھ ترجیح ملتی ہے کہ اس کے اندر حدیث قولی موجود ہے اور ان کے پاس حدیث قولی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم احناف کے پاس الحمدللہ حدیث فعلی بھی موجود ہے، حدیث فعلی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو اپنا عمل مبارک ہے نا، وہ عمل مبارک جو ہے اس کی بابت بھی جو ہے وہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اکابر صحابہ میں سے ہیں، یہ 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، 6واں نمبر ہے ان کا اسلام قبول کرنے کے اندر، اور اس وقت سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سفر و حضر کے ساتھ ہیں، اور اتنا قرب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ کہ اگر کوئی باہر سے آدمی آتا نا تو ان کا جو قرب ہے حضور کے ساتھ اس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے کوئی ہیں۔ اس طرح ان کا قرب تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے اس بات پر راضی ہے جس بات کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے، اس کے لیے اس بات پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں کہ حضور نماز
کیسے پڑھتے تھے اس کی خبر تمہیں نہ دوں؟ ایک روایت میں آیا الا اعلمکم، کیا میں تمہیں اس کی تعلیم نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، آپ حضور ہمیں ارشاد فرمائیں کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی اپنے شاگردوں کے سامنے۔ تو اس نماز کے بارے میں حضرت علقمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لے جا کر رفع الیدین فرمایا، اول مرۃ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت، ثم لم یعد پھر پوری نماز کے اندر آپ نے اس کو دہرایا نہیں، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم صرف پہلی مرتبہ ہی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی مسلم کی شرط پر صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے۔ بعض ائمہ نے جو متعصب قسم کے ائمہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر جرح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان ساری جرح کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی جو غیر مقلدین کے موجودہ دور کے بہت بڑے امام ہیں، وہ ابو داؤد کی شرح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ والحق کو حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حق بات کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ مسلم کی شرط کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو فعل مبارک ہے وہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابی حضور کی طرح کی نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ بظاہر یہ حدیث موقوف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے، لیکن آپ نے فرما رہے ہیں کہ اس طرح حضور پڑھتے تھے اس طرح کی پڑھ کر دکھاؤں، اس طرح کی تمہیں نماز سکھاؤں، تو اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے اس حدیث کا مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو عمل ہے نا اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین فرماتے تھے، اس کے بعد آپ پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی احناف کا مستدل ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ آگے چلائیں یا فرماؤ آپ جناب فرماؤ سننا چاہتے ہیں، بہت سونا خوبصورت کلام آپ۔ اچھا جی، اس میں جو ہے نا وہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جتنی بھی غیر مقلدین کے احادیث ہیں یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مقامات ثلاثہ پر، کتنی جگہ پر؟ مقامات ثلاثہ پر، یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت حضور رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، اور یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ سرکار کی آخری نماز تک جاری رہا، یعنی اس کے اندر نسخ واقع نہیں ہوا۔ تو نسخ واقع نہیں ہوا مطلب کیا کہ سرکار کی آخری نماز تک یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ عام جو سادہ لوگ ہیں نا ان کو بڑا گمراہ کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 500 حدیث ہے، ہمارے پاس 400 حدیث ہے، ہمارے پاس کتنے 100 حدیث ہے جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ اس بات پر گھبرایا نہ کریں، آپ کہیں جی کہ بسم اللہ، اے گوت اے میدان، آجو حدیث پاک لے آؤ، اور حدیث پاک جو ہے اس کے اندر آپ نے دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہے لازمی طور پر، بلکہ 3 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حدیث کیا ہو، صحیح ہو، وہ حدیث کیا ہو، صحیح ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے اندر مقامات ثلاثہ کا ذکر ہو، 3 جگہ کا،
رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت میں اٹھتے وقت. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ چیک کرنی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات تک سرکار کا عمل رہا. سرکار کی وفات تک سرکار کا عمل رہا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ نے چیک کرنی ہے. تو صبح قیامت شروع ہو جائے گی، ایک بھی حدیث اس سلسلے کے اندر وہ پیش نہیں کر سکتا. جی وہ پیش کرے جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ سرکار نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین فرمایا، جب آپ رکوع کے اندر گئے پھر بھی رفع الیدین فرمایا، اور پھر جب رکوع سے سر مبارک اٹھایا تو تب بھی رفع الیدین فرمایا. اسی رکعت میں اٹھتے ہوئے بھی ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا. تو یہ حدیث پاک بڑے تم تراک سے وہ پیش کرتے ہیں. تو آپ کہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اس کے اندر مقامات ثلاثہ کا بھی ذکر آ گیا، یہ بھی ہم نے مان لیا. لیکن بھائی یہ بتاؤ کہ اس کے اندر سرکار کی آخری نماز تک کا کہاں پہ ذکر ہے؟ دعویٰ تو تمہارا تب ثابت ہونا جی کہ جب یہ بات اس کے اندر آئی جی کہ اس کے اندر نسخ نہیں ہوا، یہ آخری نماز تک سرکار کا فعل رہا. تو جتنی بھی حدیثیں پیش کریں جی کہ فلاں صحابی نے کہا جی کہ حضور نے رفع الیدین کیا، فلاں نے کہا جی کہ رفع الیدین کیا، فلاں نے کہا جی کہ رفع الیدین کیا، تو کہو کہ ہم کون سا نہیں مانتے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے. اور ہمارے پاس سرکار کا قول بھی موجود ہے، سرکار کا فعل بھی موجود ہے. اگر تم اپنے دعوے کی دلیل لینا چاہتے ہو تو سرکار کی آخری نماز تک سرکار کا رفع الیدین کرنا مقامات ثلاثہ پر صحیح حدیث پاک کے ساتھ ثابت کرو تو ہم بھی رفع الیدین کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. لیکن ایک بھی حدیث اس سلسلے کے اندر وہ پیش نہیں کر سکتے. اچھا دال لگانے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کانا والی جو حدیثیں ہیں نا جی کہ کانا یرفع یدیہ، اس سے آتی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یرفع یدیہ، حضور اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ کانا کا جو لفظ ہے نا یہ استمرار کے لیے آتا ہے. تو یہ استمرار کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وفات تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں. یہ زیادہ پیش کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے. تو اس سلسلہ میں یہ سنن نسائی میرے پاس موجود ہے اور قدرتی سے کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جی اس کے اندر باب رفع الیدین للسجود یہ باب ہے. اس کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دیکھا کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ، کہ حضور جب نماز کے اندر داخل ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رفع الیدین فرماتے تھے. پھر آگے اس کے ساتھ ہی متصل ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے پھر بھی ایسا کیا کرتے تھے رفع الیدین، اور جب سجود سے سر مبارک اٹھاتے تھے پھر بھی حضور کان یرفع، حضور پھر بھی آپ رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو سجود کے درمیان میں جو رفع الیدین ہے وہاں پر بھی تو کانا کا لفظ آ گیا، تو پھر یہ بھی منسوخ نہیں، تو یہاں پر بھی عمل کرو. یہ پھر کہیں گے کہ نہیں یہ کانا جو ہے یہ ہر جگہ پر استمرار کے لیے نہیں ہوتا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کانا ہر جگہ پر استمرار کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ کانا جو ہے یہ بعض اوقات ایک واقعہ جو ہے نا ایک موقع کا واقعہ جو ہے اس کو بھی بیان کرنے کے لیے بعض اوقات آ جاتا ہے، اور جسے پاس کرنے اس کی بکثرت ہے مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کانا کے ساتھ یہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اس حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ ہیں، یہ
جو غیر مقلدین کے علامہ ابراہیم سیالکوٹی انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ الرسول، اس کے اندر کی حدیث پاک جو ہے یہ بڑے تمطراق کے ساتھ لکھی ہے. اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ رفع الیدین فرماتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع فرماتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور حضور سجدے کے اندر یہ کام نہیں کرتے تھے، رفع الیدین نہیں فرماتے تھے. اور اس کے آخر میں الفاظ آتے ہیں فَمَا زَادَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نماز نہیں یہاں تک کہ سرکار اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ پہنچ گئے، سرکار کی وفات ہو گئی. تو یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بعض اوقات پیش کر دیتے ہیں جی کہ اس کے اندر دیکھو یہ مقامات ثلاثہ کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات تک کا ذکر بھی موجود ہے اس کے اندر. تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ نہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ تین چیزیں چیک کرنی ہیں. کتنی چیزیں؟ تین. ایک یہ کہ مقامات ثلاثہ کا ذکر ہو، دوسرا یہ کہ یہ سرکار کی وصال تک کا معاملہ ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اب یہ حدیث پاک جو ہے نا جو انہوں نے ذکر کی ہے تو اس کی سند جو ہے وہ علامہ امام زیلعی نے نصب الرأیہ کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ علامہ امام بیہقی نے اس کو اپنی سنن کے اندر یہ روایت کیا ہے، اور اس کی دو سندیں جو ہیں وہ مذکور ہیں. ایک سند جو ہے اس کے اندر ایک راوی ہے عصمہ بن محمد الانصاری. کیا نام ہے؟ عصمہ. وہ عصمت نہیں بولتے اردو کے اندر، تو عربی کے اندر عصمہ، ٹھیک ہے. وہ عصمہ بن محمد الانصاری یہ ایک سند کے اندر راوی ہے. یہ عصمہ بن محمد الانصاری جو راوی ہے اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، فن رجال حدیث کے ناقد امام ہوئے ہیں، اور ان کا قول جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عصمہ بن محمد الانصاری یہ امام مسجد الانصار بھی بغداد، یہ مسجد الانصار کا امام تھا بغداد کے اندر. آگے فرماتے ہیں کانا کذابا یروی الاحادیث کذبا، کہ یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، یہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور یہ جھوٹی حدیثیں روایت کیا کرتا تھا. تو یہ راوی کیا ہے؟ کذاب. یہ راوی کیا ہے؟ اور جس سند کے اندر راوی کذاب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث موضوع. وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ موضوع، یعنی وہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی حدیث کہلاتی ہے. تو یہ اس سند کے اندر جو ہے وہ عصمہ بن محمد جو راوی ہے وہ کیا ہے؟ کذاب ہے. اور دوسری جو سند ہے وہ ذکر کی، اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قریش. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن قریش. یہ عبد الرحمن بن قریش جو ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میزان الاعتدال وغیرہ کے اندر کہ اتہمہ السلیمانی بوضع الاحادیث، کہ امام سلیمانی جو ہیں انہوں نے اس کو متہم قرار دیا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ گھڑ لیا کرتا تھا، یہ حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا. تو اب پورے ذخیرہ احادیث کے اندر ان کو ڈھونڈ کر دو سندوں کے ساتھ ایک حدیث پاک ملی ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ سرکار کی وفات تک یہ معاملہ جو ہے یہ جاری رہا، لیکن دونوں راوی کذاب اور جھوٹے ہیں. دونوں راوی کذاب اور جھوٹے ہیں. تو یہ صبح قیامت شروع ہو جائے گی لیکن ایسی ایک بھی حدیث پاک پیش نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے. ان باتوں پر نہیں جانا جی کہ ہمارے پاس اتنے 100 حدیث ہے، اتنی حدیث ہے، بلکہ آپ نے مطالبہ کرنا ہے جی کہ ہمیں صرف ایک حدیث پاک دکھا دو. صحیح بخاری کا بھی مطالبہ نہیں ہے، مسلم کا بھی مطالبہ نہیں، صحیح ستہ کا مطالبہ نہیں، بلکہ ہمیں دیوار پر لکھی ہوئی حدیث بتا دو، لیکن یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ بھی صحیح ہو
اور اس کے اندر مقامات ثلاثہ کا ذکر بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات تک سرکار کا یہ عمل ہو، تو ہم رفع الیدین جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، ہم مان لیں گے کہ رفع الیدین جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن صبح قیامت وہ ہو جائے گی ایک بھی حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ مختصر سی گزارشات تھی جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، باقی بھی کافی کچھ تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان